السلام علیکم، میں ہوں غوث سیوانی۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بادشاہ کے حکم سے ایک فقیر کا سر قلم کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ کون تھا اور اس فقیر سے حکومت کو کیا خطرہ لاحق تھا؟ اس کی ڈیٹیلنگ میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے آگے بھی رشتہ برقرار رہے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جس درویش کی قبر ہے اسے عام طور پر سرمد شہید کہا جاتا ہے۔ سرمد شہید کا اصل نام سرمد کاشانی تھا۔ ایران کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مغل بادشاہ شاہجہاں کے زمانے میں دلی آئے۔ یہ وہ دور تھا جب لال قلعہ اور جامع مسجد کی تعمیر ہوئی تھی اور ہندوستان کی راجدھانی آگرہ سے دلی شفٹ ہوئی تھی۔ سرمد کاشانی جامع مسجد کی پوربی سیڑھیوں پر رہا کرتے تھے۔ شہزادہ دارا شکوہ کے قریب تھے۔ آخری عمر میں لباس سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اچھے شاعر تھے اور اکثر ڈبل میننگ والی صوفیانہ رباعیات کہتے تھے۔ آخری عمر میں کلمہ طیبہ کا ابتدائی حصہ پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں۔ جب شاہجہاں کی موت ہوئی اور حکومت کی جنگ میں اورنگزیب عالمگیر کو جیت حاصل ہوئی تو بادشاہت کے دعوے دار شہزادہ دارا شکوہ کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ بھی نئے بادشاہ کی نگاہ میں کھٹکنے لگے جو دارا شکوہ کے قریب تھے۔ ان میں سرمد بھی شامل تھے۔ سرمد پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور 1660 عیسوی میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ جس مقام پر ان کی گردن ماری گئی اسی جگہ آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے حیات سرمد کے عنوان سے ایک طویل مضمون لکھا تھا جس میں وہ سرمد کے قتل کو ایک سیاسی قتل قرار دیتے ہیں۔ یہی نہیں، تب کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ اس دور کے سوانح یا تاریخ نگاروں نے سرمد کے بارے میں بہت کم لکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج حکومت کے مخالفوں کی حمایت کرنا یا ان کی تعریف کرنا ایک جوخم بھرا کام ہے، اسی طرح تب بھی ایک مشکل کام تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آج ڈیموکریسی میں جب یہ کام آسان نہیں تو تب بادشاہت میں کیسے آسان ہو سکتا تھا۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے سیاسی عاقبت اندیشوں نے قلم کو روک لیا تھا۔ بہرحال سرمد کے بارے میں جو انفارمیشن دستیاب ہے اس کے مطابق وہ آرمینیائی نسل کے ایرانی یہودی تھے۔ وہ ایران کے کاشان علاقے میں یہودی عالموں کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کاروبار کرتا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق سرمد کی اچھی تعلیم و تربیت ہوئی۔ انہوں نے بچپن میں ہی عبرانی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ نوجوانی میں انہوں نے توریت و انجیل کا گہرا مطالعہ کیا اور فلسفہ، منطق، سائنس اور اسلامی علوم بڑے بڑے اسلامی اسکالرز سے حاصل کیے۔ جن علماء سے ان کے گہرے تعلقات تھے ان میں ملا صدر الدین محمد شیرازی اور میر فندرسکی شامل تھے۔ سرمد کو اسلام کی روحانی تعلیمات نے متاثر کیا۔ صوفیزم کا پیغام ان کی روح کے اندر اتر گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دبستان مذاہب میں ان کا اسلامی نام محمد سعید سرمد لکھا ہے۔ سرمد نے اگرچہ یہودی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا مگر مزاج سے وہ آزاد مشرب انسان تھے۔ شرعی احکام پر سختی سے عمل پیرا نہیں تھے۔ اس قسم کے آزاد منش افراد بڑی تعداد میں اسلامی روحانیت کی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ صوفیوں کا ایک طبقہ تو ملامتیہ کہلاتا ہے۔ سرمد کا ذکر مغل دور کی کتابوں میں کہیں یہودی تاجر تو کہیں سرمد یہودی تو کہیں یہودی صوفی اور کہیں یہودی دہریہ کے نام سے ملتا ہے۔
سرمد ایک سوداگر کے طور پر سندھ ہوتے ہوئے دلی آئے تھے۔ اس طویل سفر میں ان کی حالت پاگل یا مجذوب جیسی ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں وہ بے لباس ہو گئے۔ ان کی شہرت بھی پھیلنے لگی تو شہزادہ دارا شکوہ بھی ان کے رابطے میں آ گیا۔ چونکہ شہزادہ کو سبھی مذاہب کی روحانی تعلیمات سے دلچسپی رہتی تھی اور جوگیوں سنیاسیوں سے ملتا رہتا تھا، لہذا سرمد کی طرف اس کا میلان فطری تھا، اور بادشاہ و فقیر کا یہی رشتہ سرمد کے قتل کی وجہ بن گیا۔ ہندوستان کے بادشاہ کے طور پر اورنگزیب عالمگیر کی تاج پوشی ہو چکی تھی، دارا شکوہ کا قتل کیا جا چکا تھا۔ سرمد کو احساس تھا کہ ان کا قتل بھی کیا جا سکتا ہے، مگر انہوں نے نہ چھپنے کی کوشش کی اور نہ بھاگ کر جان بچانا چاہا۔ مغل حکومت کے چیف جسٹس ملا عبد القوی نے سرمد سے پوچھا کہ صرف لا الہ کیوں پڑھتے ہو، پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سرمد نے جواب دیا، میں ابھی نفی کی منزل تک ہی پہنچا ہوں، جب خدا کا دیدار کر لوں گا تو اس بات کے لیے پورا کلمہ پڑھوں گا، جس چیز کو دیکھا نہیں اس کا اقرار کیسے کر لوں؟ سرمد سے لباس پہننے اور پورا کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو انہوں نے مسکرا کر فارسی میں ایک شعر پڑھا، عمریست کے افسانے منصور کہن شد، من از سر نو جلوہ دہم دارو رسن را۔ یعنی منصور کا قصہ پرانا ہو چکا ہے، اب پھانسی پر لٹکنے کا ایک نیا افسانہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر سرمد کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے جامع مسجد کے پاس لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سرمد کی قبر کے آس پاس آج بھی کم ازدحام نہیں رہتا۔ آپ سرمد کی زندگی کے ایک پہلو سے واقف ہوئے، لیکن ان کی زندگی کا دوسرا پہلو ان کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری بھی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے، فارسی زبان میں ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ ضرور ہم سے ملاقات کریں۔ خدا حافظ۔